حکیم لقمان کی حکمت کہ پیشاب اور حساب میں دیر کرنے والے خطا کھاتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں، خسارہ پانے والوں میں سے ہوتے ہیں۔ حساب دو پارٹنر ہیں، یار حساب تو کر لو، یار چھوڑو کر لیں گے، اپنے تیتی میں ہوں دارا دے، چل بھائی خیر ہے۔ جو ایسے کرتا ہے وہ خطائیں کھاتا ہے، دوستیاں توڑ نہیں چلتی اور اس سے نقصان ہوتے ہیں۔ حساب جو ہے اس میں جلدی کرنی چاہیے۔ لین دین میں حساب لکھنا، ایک دوسرے کو بتانا، یہ مسٹ ہے، ضروری ہے۔ اور پیشاب بھی جب آپ کو آئے تو آپ جو ہے اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب جنگ کے دوران ایک شخص کو، کافر تھا، اس کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب مسجد کے ستون کے ساتھ باندھا تو اس کو تقاضا پیشاب آیا ہوا تھا، اس نے وہیں پہ پیشاب کر دیا تو اس کو مارا، ڈانٹا، پیٹا، ہماری عبادت گاہ کو گندہ کر دیا ہے تو نے۔ آقا نبی کریم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثیرہ نے صحابہ کرام کو منع فرمایا کہ اس کو کیوں ڈانٹا ہے، اس کو کیوں مارا ہے؟ پہلے تو ہے اس کی جان کا خطرہ ہے، اس کو نقصان ہوتا، یہ پیشاب روکنے سے اس کی نسیں پھٹ سکتی تھیں، تم نے اس کو کیوں روکا؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ اس کو بیٹھ کر کرنے دیتے یا ایک جگہ پہ کرنے دیتے، یہ ساری مسجد کو گندہ نہ کرتا، اسی جگہ کی مٹی کھرچ کر اس کو دھو ڈالتے۔ تو مسجد میں بھاگنے سے مسجد ساری گندی کر دی اور صفیں بھی گندی کر دیں، اور اس کو نقصان بھی ہوتا پیشاب روکنے سے۔ تو ایگزامپل سنت سے بھی موجود ہے، پیشاب کو نہیں روکنا چاہیے۔ پیشاب آیا ہے، اگرچہ تکبیر اولیٰ بھی ہو چکی ہے، تو پہلے تو اول تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تقاضے، یہ چیزیں گھر سے کر کے آئیں۔ اگر پردیس میں ہیں تو پھر گاڑی اپنی ہے تو پھر جلدی روکیں، تقاضے وغیرہ کر کے نماز کا ٹائم نہ چھوٹ جائے۔ اگرچہ بلا فرض بالاتفاق اگر پیشاب تقاضا آپ کو آیا ہوا ہے تو یہاں آپ مسافر ہیں کہیں پہ، تو مسجد میں جماعت کھڑی ہوئی ہے، تو آپ مسجد میں جا کر وضو کر کے جلدی اس میں جماعت ملنے کی کوشش نہ کریں، آپ پہلے تقاضا کریں۔ اس سے یہ ہے کہ آپ نقصان سے بچیں گے، دوسرا جو ہے وسوسوں سے جو ہے آپ خالی رہیں گے۔ جب انسان کو پیشاب یا کوئی تقاضا بھی ہوتا ہے تو پھر انسان اسی سوچ میں رہتا ہے، اس میں لگاؤ نہیں رہتا۔ تو یہ حکمتیں ہیں، ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو حساب اور پیشاب میں جلدی کرنی چاہیے۔ جو حساب کو روک کے رکھتے ہیں وہ بھی خطا کھاتے ہیں، جو حساب نہیں کرتے تو وہ بھی خطا کھاتے ہیں۔ اکثر اپنی مرضی سے روک کے رکھتے ہیں کہ حساب نہ کیا جائے، حساب کریں گے تو پھر ہمیں حساب پورا دینا پڑے گا، تو اس میں لاس آئے گا یا پھر مجھے خسارہ ہوگا، تو اسی بہانے جو ہے لٹکائے رکھتے ہیں۔ تو حساب اور پیشاب میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا ایگزامپل حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دفعہ ایک بڑھیا کو دیکھا، گٹھڑی سر پہ ہے، تو وہیں پہ کھڑے ہو کر بتایا کہ یہ بڑھیا جہاں گٹھڑی رکھے گی اس کے بعد اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ ایک شخص کھڑا تھا، آزمانے کے لیے پیچھے بھاگ پڑا، اس بڑھیا کے پیچھے بھاگ پڑا۔ جب وہیں پہ گیا تو ایسا ہی ہوا، اس نے گٹھڑی رکھی تو گری، دھڑام کر کے وہ ختم ہو گئی۔ واپس بھاگا، حکیم صاحب آپ علم غیب جانتے ہیں؟ اس نے کہا بھائی میرا تجربہ ہے، اس نے پیشاب روک کے رکھا تھا، اس کا جو ہے پیشاب کی تھیلی جو ہے وہ پھٹی ہے، وہ سارا پھیل گیا ہے زہر، تو اسی لیے اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ تو اسی لیے پیشاب کو روکنا نہیں چاہیے، پیشاب بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو۔ تو ہمیں اسلام نے انسانیت کی خیر خواہی کے لیے بھی بتایا ہے،
اور اب لیٹرین میں کھڑے ہوتے ہیں تو لیٹرین میں بیٹھے ہوتے ہیں تو باہر سے انسان جو ہے کھٹکھٹائے جا رہا ہے بھائی تجھے عقل آنی چاہیے، یہاں کوئی بیٹھک نہیں ہے، یہ واش روم ہے، یہاں تو صرف مجبوری کے لیے آتا ہے انسان، یہاں کوئی دل لگانے تھوڑی آتا ہے۔ عقل کے ناخن نہیں لیتے لوگ، انہیں چاہیے کہ کوشش کرنی چاہیے، یہ بھی آداب ہیں کہ انسان کو آسانی سے جو ہے، ہاں ٹھیک ہے ایک نمازی بندہ اندر بیٹھا ہے، اس کو بھی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، آپ نے پڑھنی ہے تو اس نے بھی پڑھنی ہے۔ ہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو آوارہ پھرتے ہیں۔ ہاں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک نشائی آدمی ہے تو اس نے نماز نہیں پڑھنی، بالکل آپ دروازہ بجائیں، اس کو کہیں بھائی نماز پڑھنی ہے، نماز چلی جائے گی، آپ باہر آ جائیں، تقاضا کر کے باہر آ جائیں۔ اتنا تقاضا نہ کریں کہ اس کو بھی نقصان ہو۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ یہ کوئی بیڈ روم نہیں ہے، یہاں پہ سکون کے لیے نہیں آتا، عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ اور جو لیٹرین میں بیٹھتے ہیں ان کو بھی چاہیے اپنا کام کریں، یہاں لکھیں نہ، اور یہاں لکھی ہوئی چیزیں پڑھتے نہ رہیں، اور یہاں پہ جو ہے دل لگا کے بیٹھنا نہیں چاہیے، بس اپنا تقاضا کریں، دوسروں کا خیال رکھیں کہ پیچھے بھی لوگ ہیں، نماز پڑھیں گے یا کوئی اور تقاضا ہے تو واش روم سے ہو کر جلدی فارغ ہو کر آئے، اور واش روم میں داخل ہونے کی دعا بھی پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، میں ان خبیث جنوں اور جننیوں سے، مرد اور عورتوں سے، مذکر اور مؤنث جننیوں سے پناہ چاہتا ہوں، آپ کی عام شام میں آتا ہوں۔ جب پھر انسان باہر نکلے تو وہ پھر پڑھے الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی وغفرانک، صرف اکیلا وغفرانک بھی پڑھ سکتا ہے۔ غفرانک یہ جو ہے عجیب چیز ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی غفرانک، اذیت دینے والی چیز مجھ سے رفع فرمائی ہے، اللہ تیرا شکر ہے، تیری حمد و ثنا ہے، تو بہت بڑا غفور الرحیم ہے، یہ جو بلا ہے مجھ سے آپ نے ٹالی ہے۔ تو وغفرانک کہ اسی ٹائم اذانیں ہوتی رہیں، درس و دروس ہوتے رہے، اللہ کا نام، پیارے حبیب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام ذکر خیر ہوتا رہا، میں اس موذی مرض میں مبتلا رہا، تقاضے کے لیے بیٹھا رہا، اللہ پاک مجھے معاف فرما، میری یہ غفلت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کوشش کریں کہ اگر جو ہے کوئی اذان شروع ہے، اذان ہمارے محلے کی مسجد ہے، اذان اگر شروع ہے تو آپ اذان کے ٹائم کوشش کریں، ادب کا تقاضا ہے کہ آپ اس کا جواب دیں، جو ہے آپ اس کا جواب دیں، اگرچہ آپ کو تقاضے نے زیادہ تنگ نہیں کیا ہوا تو آپ کھڑے ہو کر اس کا جواب دیں، جواب دینے کے بعد پھر لیٹرین جائیں، بیت الخلاء جائیں۔ تو اسی لیے اللہ پاک ہمیں باادب بنائے، اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں انسانیت اور اپنے حقوق، جسم کے حقوق پورے کرنے کے بعد اللہ کے حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔